اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہمارا لیسن نمبر ہے 6، بادشاہ کیوں رو پڑا۔ تو جی ابو لہب کا واقعہ اس میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ کنٹینیو ہوا تھا، اور ہم نے ابو لہب کی بیوی جس کو ام جمیل کے نام سے پکارا جاتا ہے، وہ ایک امیر آدمی کی بیوی تھی۔ اب ظاہر ابو لہب خود امیر تھا، اسی کی بیوی کا ذکر ہے نا آگے۔ تو وہ ایک امیر آدمی کی بیوی تھی، اس کو لکڑیاں چننے والے کا خطاب بلا وجہ نہیں ملا، کیونکہ مطلب وداؤٹ اینی ریزن نہیں ملا، کوئی ریزن تھی جس لیے اس کا یہ نام نا کہا گیا، اس کو اس لقب سے پکارا گیا، کیونکہ وہ کانٹے چن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر ڈال دیا کرتی تھی۔ اب آپ سوچیں ایک کانٹا چبھ جانے سے کتنی پین ہوتی ہے، ذرا بتائیں۔ بہت زیادہ تو وہ کیا کرتی تھی، خود بھی دیکھیں بہت ڈینجرس کام کرتی تھی کہ وہ کانٹے اسپیشلی چن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر ڈال دیا کرتی تھی۔ بے حد بد زبان تھی، مطلب کہ بہت بیڈلی ٹاک کرتی تھی، برا بلا کہنا اور فساد پھیلانا اس کی عادت تھی، مطلب کہ ایسی باتیں کرنا جو کہ اچھی نہیں ہیں، بری ہیں، کنٹینیوسلی ایسی ٹاک کرنا اس کی عادت تھی۔ اور پھر ایسی باتیں کرتی تھی کہ آپس میں لوگوں کی لڑائیاں ہو جائیں، جھگڑے ہو جائیں، فائٹ ہو جائیں۔ اس کو جب پتا چلا کہ اس کے شوہر اور اس کے خلاف صورت آئی ہے، آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم دکھائی بھی تھی، سورۃ اللہب جو ہے نا، یہ سورۃ المسد جو ہے وہ ان کے خلاف نازل ہوئی تھی قرآن میں، ٹھیک ہے، اس کی اور اس کے شوہر کے بارے میں آپ کو ابھی دوبارہ پھر دکھا دوں، آپ ایک نظر اس کو دیکھ لیں۔ قرآن کی آخری صورتوں میں سے ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ سے ترجمہ یاد کرتے آئے ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے آپ کو ترجمے کے ساتھ دکھاؤں۔ یہ آگے یہ ٹھیک ہے، اسے سورۃ المسد کے نام سے بھی جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے، اور اس میں دیکھیں ابو لہب کا تذکرہ ہے، اور آگے آپ کو پھر اس کی بیوی کا تذکرہ بھی ملے گا۔ یہ سورت جو ہے یہ ابو لہب اور اس کی بیوی کے اگینسٹ نازل ہوئی۔ تو کیا اس میں مینشن ہے، تبت ٹوٹ گئے، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، وتب اور وہ ہلاک ہوا۔ پھر آگے کیا ہے کہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تو کام آیا اسے اس کا مال اور جو بھی اس نے کمایا تھا۔ سیصلا عنقریب وہ جلے گا، نارن آگ میں، ذات لہب جو کہ کیسی ہوگی، شعلے والی ہوگی، جو شعلے فلیمز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وامرأتہ اور اس کی بیوی، ٹھیک ہے، اس کی امرأتن جو ہے وہ بیوی کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ چونکہ اس کی بیوی کی بات ہو رہی ہے تو اس طرح سے بلایا گیا وامرأتہ اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب اٹھانے والی ہوگی لکڑی کے گٹھے کو، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹرب کرتی تھی نا، وہ لکڑیوں سے کانٹے وغیرہ چن کے یا لکڑیوں کو گیدر کرتی تھی، تبھی تو کانٹے اکٹھی کرتی ہوگی۔ تو اس کی بیوی بھی کیا ہوگی، اٹھانے والی ہوگی لکڑی کے، جو کام وہ دنیا میں کرتی رہی وہاں بھی اس کا وہ انجام ہوگا۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن میں کیا ہوگی، رسی جو کہ بٹی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ ہینگ کیے جاتے ہیں تو ان کے گلے میں کیا ڈالا جاتا ہے، روپ روپ، میں ٹھیک ہے، پھانسی کی جاتی جی جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ صورت ان دونوں میاں بیوی کے خلاف نازل ہوئی تھی، اور اس کو جب پتا چلا کہ اس کے شوہر اور اس کے خلاف صورت آئی ہے تو وہ آگ بگولا گئی، مطلب کہ بہت زیادہ غصے میں آ گئی۔ اس نے ہاتھ میں چند پتھر جمع کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی کہ نعوذ باللہ آپ کے منہ پر انہیں مارے۔ جی محمد عمر آپ بتائیے۔ میم بٹی ہوئی کا کیا مطلب ہے؟ بٹی ہوئی، آپ کو پتا ہے، آپ نے کبھی وہ چارپائیاں دیکھی ہیں؟ یس چارپائی کے اندر جو لگی ہوتی ہیں وہ تھریڈز لگے ہوتے ہیں، اب اکیلے سیدھے تھریڈز تو نہیں نہ لگ سکتے، تو وہ باقاعدہ ایسے جیسے پونی ٹیل بنی ہوتی ہیں تو ایسے وہ بان بنایا جاتا ہے، اس کو
वो क्या एक के धागे के अंदर दूसरा धागा ऐसे कर करके बचा बकायदा बट के वो बांध बनता है, उसकी जो साइड पे भी जो रस्सियां लगी होती हैं चारपाई की, जो क्या कॉलम्स की तरह लगी हुई होती हैं, वो भी बकायदा रस्सी होती है मोटी वाली, और पूरी चारपाई के अंदर पतली वाली रस्सी होती है। यस। ठीक है। तो वो जो है ना उसका मटेरियल वो बाजार से खरीदा जाता है। जैसे सपोज आपकी जो जर्सी होती है, वो जर्सी के अंदर बकायदा बुनाई की जाती है ना, निटिंग करके जर्सी बनती है। तो ऐसे ये जो बुनाई करके एक थ्रेड को प्रॉपर किसी फॉर्म में लेके आना, उसको कहते हैं बटना। तो उसमें अब थिक भी रस्सी बनती है, जो है वो थिन मतलब पतली सी भी बनती है, मोटी सी भी बनती है, हर तरह की बनती है। आप ये देखें कि जो किए जाते हैं पर्सन, उनके गले में जाहिर सी बात है एक स्ट्रॉन्ग मोटी सी रस्सी होती है ना, ताकि वो ये ना हो कि उसके वजन से वो रस्सी टूट जाए, उसके आदमी या इंसान के वजन से। तो इसलिए कुरान में बताया कि बटी हुई होगी, ऐसे ही कोई पतली सी रस्सी होगी, बाकायदा उसे एक्सप्लेन किया गया कि बटी हुई, जैसे कि एक उसको बुनाई की जाती है, उसको निट करके बनाया जाता है, तो उस तरह से। ठीक है, अब आपको समझ आ गई जरा मोटी सी जो रस्सी। सपोज ये जो आप लोग गेम्स नहीं खेलते आपस में, एक तरफ एक लोग होते हैं और दूसरी तरफ दूसरा ग्रुप, तो आप लोग रस्सा कशी करती है ना, आप लोग खींचते हैं ना रस्से को, और जो लोग जो है अपने आप को यस। संभाल लेते हैं वो जीत जाते हैं, ऐसा ही है ना। तो वो क्या यस होता है, जी रस्सा टगो। होता है, वो बटा हुआ होता है। ठीक है, अब समझ आ गया होगा आपको, गेम्स में वो यस यूज मैम। होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के साथ काबा में मौजूद थे। काबा पता है कहाँ है? मक्का। और पापा मक्का में, में ठीक है। बारकल्लाहु फीकुम। वो आई, कौन आई? अबू जहल की भी, अबू लहब की बीवी। अबू लहब की, ये स्टोरी ना अबू लहब के हवाले से चल रही है इस बात। जहां पर अबू जहल आएगा मैं खुद आपको तज़किरा बता दूंगी। वो आई और हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु से पूछा कि कहाँ है तुम्हारा साथी? कौन थे हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के साथी? हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि हजरत वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत दोस्त अबू थे। बकर रदियल्लाहु अन्हु से पूछा था ना कि कहाँ है तुम्हारा साथी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु साथ साथ रहा करते थे, क्योंकि हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ऐसे इंसान हैं जिन्होंने जिंदगी भर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। मैंने सुना है कि वो हमारे खिलाफ शेर पढ़ता है। शेर क्या होता है, वाला या कोई और शेर? मैं वो शेर जैसे जैसे वो जो पोएट पोएट। पोइट्री, यस। अगर वो मुझे मिल गया तो ये पत्थर मैं उसके मुंह पर मारूंगी, अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सामने ही मौजूद थे। अच्छा, उसके सामने मौजूद थे लेकिन उसे नजर नहीं आ रहे थे, बताएं भला क्यों? बताओ। क्योंकि वो बताएं। गंदी पाक चीजों से नहीं आपसे वसल्लम की हिफाजत की थी। हजरत मोहम्मद को इनविजिबल किया हुआ था। जी बिल्कुल, आजकल के उसमें इनविजिबल कह रहे हैं आप, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अल्लाह ने उनकी हिफाजत, उनके प्रोटेक्शन के लिए ऐसी उसकी नजर पकड़ रही थी कि सामने मौजूद थे लेकिन दिखाई नहीं दे रहे थे। जी अय्या। कि सिर्फ उनको नहीं नजर आ रहे थे या किसी को भी नहीं नजर आ रहे थे? अभी तो फिलहाल वही आके हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु से पूछ रही, बात कर रही है ना, वो खुद आकर। ठीक है। अब हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु जो है उनके साथ वो बैठे थे, लेकिन उस बंदी को दिखाई नहीं दे रहे थे। ठीक है। उस बंदी को अच्छा जो अगेंस्ट होता है, जिसे हिफाजत करनी होती है, मकसूद तो उसी को ना दिखाना होता है ना। अब कोई और तो वहां इस इरादे से आया ही नहीं था, उससे नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे थे ना अल्लाह ताला उनको। ठीक है। और कीड़ी तो है। बज़ाहिर अभी जितना जिक्र किया जा रहा है उसमें देखिए उसको दिखाई नहीं दे रहे। जो दुश्मन होता है ना, बस दुश्मन में जो मर्जी आ जाए, दुश्मन को दिखाना नहीं होता ना कि कोई नुकसान ना पहुंचे। मगर अल्लाह ने उसकी नजर ऐसी पकड़ ली थी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ही ना सकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन की राह में जो तकलीफें दी गई, उनमें पत्थर भी मारे गए, लेकिन यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और हिकमत खुदाबंदी के मुताबिक औरत के हाथों पत्थरों से बचा दिया गया। और भी बहुत सारे मौकों पे ऐसा हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, इवन आपको दिखा होगा पत्थर तक मारे गए। लेकिन जो एक औरत के हाथों जो एक होती है ना इंसल्ट, वो बहुत बुरी कंसिडर की जाती है। तो अल्लाह ताला ने हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एटलीस्ट
اگر دیکھا جائے نا ہسٹری کا سب سے اسٹرانگ جو پوائنٹ ہمیں ملتا ہے کہ ان کو عورتوں کے ہاتھوں کبھی بھی ایسا ذلت نہیں اٹھانی پڑی الحمدللہ. جی منال. میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے پڑھا تھا، ہمارے قاری صاحبہ نے وہ آتے ہیں، انہوں نے ہمیں پہلے بتایا تھا کہ آپ سلم کو نعوذ باللہ بچے پتھر اٹھا کے مارتے تھے کافر. بچوں کے حوالے سے اتنا تذکرہ تو نہیں ملتا، اگر کوئی نریشن اس کے ریفرنس کوئی موجود ہے تو ہو سکتا ہے یہ بات سچ ہو. لیکن طائف میں ایسا ہوا تھا جب ایک وہ طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے تنگ کیا گیا تھا پتھروں کے حوالے سے، لیکن بچے نہیں میرے خیال ہے، لیکن میں کنفرم کر کے آپ کو بتا دوں گی انشاءاللہ، لیکن ایسا ہوا. انہوں نے بتایا تھا کہ وہ طائف کے ادھر بیٹھے ہوئے تھے نا، تو بچے ان کو پیچھے پیچھے سے پتھر مار رہے تھے بار بار. وہ بھائی وہ نکلے. طائف کے واقعے میں ایسا، ہاں جی میں نے ذکر کیا نا، طائف کے واقعے میں ایسا ہمیں ملتا ہے کہ اور ویسے وہاں بھی پر جب وہ ایسا باہر کرنے کی نکلتے تھے نا، کوشش کی. جی بیٹا. اور ویسے بھی جب وہ باہر نکلتے تھے نا اپنے گھر سے، تو ان کو بچے آ کے ایک دم سے پتھر مارنا شروع کر دیتے تھے. بیٹا اس کے پیچھے وہ کوئی ہونا چاہیے ریفرنس، کیونکہ بچوں سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے تھے، اور میرا خیال ہے بچے کبھی بھی اتنے نہ بھڑک نہیں جاتے کہ وہ کسی سے اتنی نفرت کریں. میں آپ کو بتاؤں، اب آپ لوگ بچے ہو، آپ یہ وداؤٹ ہمارے قاری صاحب نے بتایا تھا. میں آپ کو یہ چیز کنفرم کر کے بتا دوں گی، لیکن میرے ابھی تک کے نالج میں بیٹا ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ جہاں تک میں نے ان کے حوالے سے تذکرہ پڑھا، لیکن حضرت انس کا بھی ذکر ملا، وہ تو خیر مسلم تھے، حضرت زید کا بھی ملا، وہ پاس سے جانے کو، اپنے پیرنٹس کے پاس جانے کو گوارا نہیں کرتے تھے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسی عام بچے ان کو آ کے ڈسٹرب کریں؟ اور ایون طائف میں بھی جب یہ واقعہ ہوا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر کہا کہ آپ حکم دیں، مطلب اتنے وہ جلال میں وہ خود بھی تھے، اللہ نے ان کو بھیجا تھا کہ ان کے اگینسٹ کچھ بھی کر دیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی آپس نیگیٹو بہیویئر شو نہیں کیا، بلکہ ان کے دل میں کیا امید تھی کہ ان کی نسلوں میں سے اسلام جاگے. بیٹا تو ایسے ہی ہم بغیر ریفرنس کے نا بات نہیں کر سکتے. میرا مقصد آپ کو یہی تنگ کرنا ہے کہ جب بھی کبھی کوئی بات ہو نا، پیچھے آپ کے پاس ریفرنس موجود ہو. ابھی میں آپ کو ابو لہب اور ابو جہل کے حوالے سے جو بتاؤں گی نا کہ اسلام لائے کہ نہیں لائے، میں باقاعدہ پیچھے ریفرنس دوں گی. اور ابھی یہ جو بات آپ نے کی کہ بچے جو ہیں وہ مارتے تھے ان کو پتھر، عام گلیوں والے جو بچے، یہ بھی اگر مجھے ملا تو میں آپ کو ریفرنس دوں گی کہ یہ کہاں کس کتاب میں مینشن ہے. ٹھیک ہے بیٹا، ہمیشہ بات ایسی ہی کرنی ہے، چاہے سیرت سے ریلیٹڈ ہو چاہے قرآن سے، مینشن ہو کے باقاعدہ کہاں کس علاقے میں ایسا ہوا ہے. ٹھیک ہے، مینشن کیا جاتا ہے ہسٹری میں عموماً. اچھا تو جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا بھی کھلم کھلا جانے لگا، اور اتنا زیادہ ستایا گیا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا جتنا بھی ستایا گیا. اب ہم یہاں آپ کو گنتی کے کچھ نکات بتائیں گے تاکہ آپ کو نوٹ کرنے میں، یاد کرنے میں اور آگے کسی کو بتانے میں آسانی ہو. جیسے یہ جاننا اس لیے اہم ہے کہ ہم دین کی راہ میں کسی چھوٹی سی تکلیف پر پریشان ہو جاتے ہیں، اچھے کام کو چھوڑنے کا سوچنے لگتے ہیں، جبکہ وہاں استقامت دکھانے اور ڈٹ جانے کی ضرورت ہوتی ہے. اب دیکھیں نا، ہمیں زندگی میں مشکلات پیش آتی ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی چیز ڈیفیکلٹ لگتی ہے تو اسے گیو اپ کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، نہیں، بلکہ ہمیں ڈٹرمینیشن سے کام لینا چاہیے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے اس کو. ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی ایسے موقع پر یہی سوچنا ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تکالیف آئیں، جو نبیوں کے سردار ہیں، اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. جیسے کہ نمبر 1، اب آپ یہ پوائنٹس نوٹ کیجئے. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کو یہاں مل رہے ہیں یا نہیں. جو نہیں مل رہے ہوں گے وہ پھر میں خود سے ریسرچ کر کے آپ کو دوں گی. جو ایک مستقل تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی جاتی کنٹینیوسلی، جو لوگ، گروپ میں بھیج دیں. جی بیٹا دوبارہ آپ بولیے. گروپ میں بھیج دیں. جی میں بھیج دوں گی انشاءاللہ. جو ایک مستقل تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی جاتی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا تھا، اور یہ تو قرآن میں بھی مینشن کیا گیا ہے کہ ان کا مذاق اڑانا جو ہے قرآن میں بھی ہمیں ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانا، اب مذاق بھی اڑایا جاتا تھا کہ یہ پتہ نہیں کون سا دین نیا لے آیا ہے، ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے ہٹانا چاہتا ہے. الزام اس طرح سے لگاتے تھے. اب یہ آپ کے سامنے آئے گا. کبھی آپ کو پاگل کا
कहा गया कि आप पागल हैं, कभी कहा गया झूठा, लायर कहा गया, कभी कहा गया जादूगर या साहिर। ये वो सारी चीजें जो हमें कुरान में मिलती हैं बकायदा सूरत में। कभी बददीन, कि देखिए अपने दीन से फिर गया है, दूसरे दीन को अडॉप्ट कर लिया। कभी शायर, लोग करीब से गुजरते तो आंखें मारते और फिक्रे कसते, मसलन खुदा को रसूल बनाने के लिए बस यही मिले थे। इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करती जी। अयान आपने क्या कहना है? टीचर जादूगर के लिए उन्होंने मून को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। जी बिल्कुल, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो मुअजिज़ात थे ना, जब वो आते तो आके कहते कि ये मुअजिज़ा दिखाया, तो आपकी वो इशारे से वो इस तरह से उसके अंदर स्क्रैच जड़ा आ गई थी बकायदा। तो ये मुअजिज़ा था उनको, हम जादूगर नहीं कह सकते, मुअजिज़ा था उनका, ठीक है मेरा। अच्छा, आंखें मारते और आपस में जैसे आंख मारना, कोई एक हमारे पास से आंख के गुजरे, कितना बुरा लगता है ना कि मेरे बारे में ऐसा कुछ सोच रहे हैं। और फिर ऐसे सेंटेंसेस पास करना कि अल्लाह को नाउज़ बिल्लाह रसूल बनाने के लिए बस यही मिले थे। मतलब वो समझते थे कि उनका अपना हाई कैलिबर है, उन आम लोगों को रसूल क्यों नहीं बना दिया गया। जी मनार, आपका कोई क्वेश्चन है? मैम मैंने अभी देखा है तो पिछली बार भी अनाबिया नहीं आई थी, इस बार भी नहीं आई, जी, पिछली बार भी। अनाबिया ना, अनाबिया को उर्दू जो है मुश्किल लगती है बहुत, ठीक है। तो यस। अब देखिए, उनसे मैं पूछूंगी उनको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो फिर मैं उस हिसाब से उनसे, उनकी मामा से बात करके पूछूंगी कि क्यों नहीं आ रही, बीमार ना हो, मैं पूछ लूंगी उनसे, ठीक है। ठीक। अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे फिरता। अच्छा एक बात है मनाल, अभी आपने बात की है, क्लास में आप, उमर, उस्मान और अयान पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये बाकी सारे बच्चे इतने खामोश, मतलब कि हैं ही नहीं क्लास में, ऐसा फील होता है ना फिर। अभी देखती हूँ कैसे रिस्पॉन्स आता है जब सवाल के जवाब पूछूंगी। अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे फिरता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारता, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियां खून आलूद हो जाती। अब ये देखिए, अबू लहब के हवाले से तो आपको तज़किरा मिल गया कि कौन जो है पत्थर मार के उन्हें डिस्टर्ब करता था, और जब किसी की हील्स में से इतना खून निकलता हो तो वॉक ही कैसे करेगा, आप ये सोचते। फिर दूसरी बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ज़िबा शुदा बकरी का कचरा इस तरह फेंका जाता है कि खाने की पतीली में गिरता, ठीक है। जो बकरी स्लॉटर कर दी गई हो उसका जो बाकी कचरा है, जो कि यूज ना करने वाला मटेरियल है, ऐसे बकायदा शॉट लगाकर फेंका जाता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो उनके खाने की पतीले में गिरता। तो सोचे फिर खाने की क्या कैफियत रह जाती, क्या वो खाने के कवर रहता कि कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज की हालत में गिरता, मतलब कभी इस तरह से फेंका जाता कि या तो पतीले में गिरता या फिर उनके अपने ऊपर जब वो नमाज में सजदा रेज होते, नमाज में होते तो उन पे गिरता। अगली बात कि एक मर्तबा काबा के पास सजदा की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ऊंट की ओजड़ी लाकर डाल दी गई। वो होती भी अच्छी खासी हैवी है, ऊपर से ऊंट आपको पता है कितना बड़ा होता है, और खूब हंस हंस कर मजाक उड़ाया गया। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां मौजूद 7 लोगों को बद्दुआ दी, जो सब के सब गज़वा बदर में मारे गए। अब ये देखिए, ऊंट की ओजड़ी लाकर उनके ऊपर रख दी गई, फिर मजाक वो लोग उड़ाते रहे। ये वो मौका है जहां पर फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिएक्शन के तौर पे, जवाब के तौर पे बद्दुआ दी है उन्होंने, कि उन्होंने इतना सवेर काम किया था। तो वो सब के सब गज़वा बदर में फिर वो लोग मारे गए। एक बदबख्त ने पुरानी गंदी हड्डी का चूरा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उड़ा दिया। अब ये आप देखें कि जो कोई भी पाउडर होता है, जब उड़ा के आपकी तरफ फेंका जाए, चाहे वो कितना ही बारीक क्यों ना हो, क्या वो आंखों में पड़ता है कि नहीं, या आपकी सांस लेते हुए आपको डिस्टर्ब करता है या नहीं। तो करते हैं। तो पुरानी हड्डी का बकायदा देखे कितनी एफर्ट के साथ चूरा किया गया, और वो कितनी चुभने वाली होती है, जितना मर्जी उसे आप पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, वो चुभने वाली होती है, वो आप पर उड़ाया गया। एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर थूकने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। देखे पीछे जो अबू लहब की बीवी, वो आई थी गलत हरकत करके नुकसान पहुंचाने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह ताला ने वहां पर भी बचाया। वो इंसल्ट होती है, एक औरत के हाथों इंसल्ट बहुत बड़ी इंसल्ट होती है। अब यहाँ पर एक आदमी, चाहे कोई भी था वो शख्स, उसने थूकने की कोशिश की। दूसरी बात, ये जो स्पिटिंग करना होता है ना, ये भी इंतहाई गलत हरकत है। बदतमीजी में जो आती है ना हाईएस्ट डिग्री पे, ये वो वाली बदतमीजी है।
اللہ تعالیٰ نے اس انسرٹ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا. اب آپ یہ بتانا اس کو ہائی لائٹ کرنا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں بچوں، ہاں آپ کو بھی غصہ آتا ہوگا کسی کو. آپ نے کبھی کسی کو کسی کے منہ پر تھوکتے ہوئے دیکھا، یا کبھی آپ کو ایسی سچویشن فیس کرنی پڑی ہے؟ نو ٹیچر. جی. اول تو کوشش کریں آپ کے ساتھ کبھی کوئی بہت ساری ایسا سچویشن فیس کرنی پڑی ہیں اسکول میں. آپ کو منال آپ کو یس. کسی نے آپ کو ایسے ڈسٹرب کیا تھا، یا آپ نے کسی اور کے ساتھ یہ سچویشن ہوتے ہوئے دیکھی؟ میم میرا بھی کافی لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ہوں لیکن بس فیس کر ہی لیتی ہوں. ہوں تو یہ ہوتی ہے بولنگ، جو کہ الاؤڈ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، کسی بھی بچے کو کسی لحاظ سے بھی ڈسٹرب کیا جانا، بچہ ہو یا بڑا کوئی بھی، اللہ کے ہمارے یہ اس دین میں سب سے بڑی خوبصورت پتہ ہے کیا؟ ایک دوسرے کی رسپیکٹ جو ہے وہ لازم ہے. چاہے کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ کتنا برا کیوں نہ ہو، رسپیکٹ لازم ہے. ہم دوسرے کی بے عزتی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، نان مسلم ہے تو ان کو تو اوپر کچھ نہیں ہوتا. جی. تو بہرحال آئندہ سے بیٹا منال آپ کو نا سیلف ڈیفenس کی کلاسز لینی چاہیے، تاکہ آپ کے اندر اتنی کریج آئے کہ کل کو آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے. ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو اسے گائیڈ کروں گی آپ کو کیا سیکھنا چاہیے انشاءاللہ. اچھا، آپ نمبر 7 پہ آئیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو جو ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں دی، طلاق دلوا دی گئی تھی. اب یہ دیکھیں نا کہ ابو لہب نے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میسج کنوے کر رہے تھے دین اسلام کا، نیا انہوں نے اوپنلی سب کو انفارم کرنا شروع کیا، تو جو بیٹیاں تھیں وہ آلریڈی ان کے بیٹوں کے نکاح میں تھیں. ابو لہب نے ریونج لینے کے لیے اپنے بیٹوں سے کہا کہ طلاق دے دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو، پھر انہیں طلاق دلوا دی گئی. ابو جہل نے ایک بھاری پتھر سے آپ کا سر کچلنا چاہا. ٹھیک ہے، بہت ہی ہیوی پتھر سے، جبکہ آپ سجدے میں تھے، لیکن اللہ نے اس کے سامنے آگ کی ایک خندق یعنی گڑھا کر دیا، جس کی وجہ سے اسے ناکام لوٹنا پڑا. دیکھیں یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے کہ اس نے کوشش کی تھی کہ بھاری پتھر کے ذریعے آپ کا سر کچلا جائے، معاذ اللہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو اس کے سامنے اس کو کیسا کر دیا، آگ کی خندق یعنی گھڑا سا اس کے آگے کر دیا، جس کی وجہ سے وہ اپنے اس مشن میں کامیاب نہیں ہو سکا. ٹھیک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نارمل جو ہے نا، نارملی ان کی روح قبض کی تھی. ایسے نہیں تھا کہ اتنی ساری جو سازشیں لوگ کرتے تھے، تو ایسے کسی نقصان کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے لے گئے، نہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑی باعزت طریقے سے انہیں اپنے پاس بلایا ہے. اب نمبر 9 ہے، تقریباً 3 سال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خاندان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا. آپ یہ بتائیں 3 دن آپ سے کوئی بات نہ کرے، آپ کو کھانے کے لیے چیزیں پرووائڈ نہ کرے، کیا حالت ہوتی ہے آپ کی؟ سوچیں ذرا. بہت برا. ہوتا ہے برا حال. تو آپ کا ہی نہیں، آپ کی پوری فیملی کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ کھانے پینے کو محتاج ہو گئے، کھانے پینے کی چیزیں پاس میں نہیں تھی. اور مکہ کی ایک گھاٹی جو ہے نا شعب ابی طالب میں محدود ہو کے رہ گیا. وہیں پر مطلب کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، جو محاصرہ ہوتا ہے یا بائیکاٹ میں کیا کیا جاتا ہے، ایک کمرہ سپوز ہوتا ہے بڑا سارا یا چھوٹا سا کوئی بھی کمرہ، اسی میں رہنا ہوتا ہے، وہاں سے نکلنے نہیں دیا جاتا. یہ ایک گھاٹی ہے جس میں ان کو وہیں پر لمیٹڈ کر دیا گیا تھا، یہ وہاں سے باہر نہیں نکل سکتے تھے. کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی. سچویشن کیا آ گئی کہ یہ جو ڈرائی لیدر ہوتا ہے، آپ سے سوچیں یہ سوکھا چمڑا جو ہمارے بیگز پہ لگتا ہے، اب تو خیر اوریجنل چمڑا اویلیبل بھی شاید نہ ہوتا ہو، اور پتے کھا کر چمڑا کیا ہوتا ہے؟ کیا بیٹا؟ چمڑا کیا ہوتا ہے؟ چمڑا لیدر کو کہتے ہیں. لیدر کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہمارے بیگز ہوتے ہیں نا، ہمارے جوتے وغیرہ لیدر سے بنتے ہیں. اینیملز Yes. کی جو اینیملز ہوتے ہیں، جب اینیملز کو ہم ان کی جو کھال، ان کی جو سکن ہوتی ہے نا، اس کو ڈرائی کر کے پریزرو کیا جاتا ہے، اس سے پھر بیگز وغیرہ بنتے ہیں، شوز بنتے ہیں، جیکٹس بنتی ہیں. وہ آپ نے آپ کبھی دیکھیں گے تو آپ کو سامنے دکھائی دے گا، اس کو کہتے ہیں چمڑا یا لیدر. ٹھیک ہے، اب وہ اتنا آپ دیکھ رہے ہیں خود ہی، آپ منہ میں کبھی ڈال کر دیکھیں، چبائیں تو چبایا نہیں جاتا، کھانا تو پھر دور کی بات ہوتی ہے. وہ سوکھا چمڑا، وہ تو جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، ویل ریفائنڈ ہوتا ہے، وہ اتنا پروسیس ہو کے آیا ہوتا ہے.
लेकिन ये वाला जो सूखा चमड़ा जो रॉ मटेरियल होता है वो तो बहुत ही बुरी हालत का होता है। समझ रहे, किसी का पुराना सा कभी कभी कोई जूता नजर आए तो आपको ख्याल गुजरेगा कि ये चमड़े का है, और ओरिजिनल चमड़ा तो अब इतना मिलता भी नहीं है, ढूंढना पड़ता है। और पत्ते खाकर गुजारा किया। आप सोचे जरा, पत्ते खाए जाते हैं कभी खाने पड़े तो? नहीं, बहुत कड़वे होते हैं। नहीं। अभी आपके सामने वो एग्जांपल देती हूँ कि ये जो आप कुर्बानी होती है बड़ी ईद पे, वो तो आप लोग देखते ही है ना, बड़ी यस। ईद पे कुर्बानी, तो वो जो उसकी स्किन होती है बकरे की, उतार के उसके बाल सेपरेट कर लिए जाते हैं ना, वो जो स्किन है उसको ड्राई किया जाता है, फिर उसको प्रोसेस से गुजारा जाता है, ठीक है? यस, वो उसका लेदर खाना भी फॉर्म में पकता है, जी बेटा। लेकिन मुझे उसका खाना भी पकता है। उसका खाना, जी जी, वो जो फ्रेश होती होगी तो वो तो पकती होगी ना, लेकिन ये सूखे की बात हो रही है, ठीक है? ड्राई करके उसे प्रोसेस से गुजार के आगे फर्दर उसे प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, ठीक है? अच्छा, खाने के पत्ते की बात की कि अब देखना, पत्ता भी अगर हमारे सामने पालक आती है, पालक वगैरह हम डालते हैं पकाते हैं तो तभी खाई जाती है ना, कच्ची पालक कितनी कोई खाएगा? साग वगैरह होता है, लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं सपोज। अच्छा, अब ये जो मूली के भी पत्ते होते हैं, सपोज आपके पास बहुत सारी चीजों के पत्ते आते हैं, और धनिया के पत्ते होते हैं। अब खाने में अगर कितना सारा धनिया ही हो तो क्या वो खाया जाता है? वो जो ऊपर गार्निशिंग की जाती है कोरिएंडर की, अगर वो बहुत सारा हो तो आगे घर वाले कहेंगे कि ये आज सिर्फ धनिया ही पका था क्या घर में? ऐसे ही मिलता है ना सुनने को, बताएं जरा। यस। इसलिए पत्ते जो है बेसिकली एनिमल्स की खुराक है। अल्लाह ताला ने हमें तो हर तरह की खुराक खाने के लिए हलाल हलाल खाने के लिए आजाद किया है। मैम आवाज नहीं आ रही। जी, आप यूसुफ बेटा आप कब आए हैं? आपका इंतजार करती रही काफी देर। मैम मैं स्टार्ट से आया हूँ। आपका नाम क्या था आईडी पे बेटा? यूसुफ मैम, यूसुफ शुजा। अच्छा, मुझे लगा कि आप क्लास में नहीं हैं, पर मैंने फिर मैसेज किया आपकी मम्मा को। चले खैर, आप आ गए, शाबाश, बहुत अच्छा मैम लगा मोबाइल आपके चेंज वहाँ। हुआ है ना, इस वजह से। अच्छा अच्छा, सही। मैंने फिर मम्मा को मैसेज किया कि यूसुफ अभी क्लास में नहीं है। ठीक है बेटा, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीकुम। अभी यहाँ तक हमने जो है वो लेदर तक का और पत्थर तक का डिस्कस किया। आगे ये है कि अबू जहल ने एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बुरा भला कहा, गालियां दी, और कंकर उठाकर आपके चेहरे पर फेंके। अब ये देख रहे हैं कि अबू जहल, अब आपको ये मिल रहा है ना, ऐसे बंदे को अल्लाह ताला कैसे इस्लाम कबूल करने की हिम्मत दे सकता है, जिसने बुरा भला तो का ही कहा, गालियां भी दी, कंकर उठाकर आपके चेहरे पर फेंके। अब ये आप लोगों के सामने बेटा दलील है, रेफरेंस है। आप लोग हर एक बात को तो नहीं ले सकते स्ट्रांगली, लेकिन ये दलील है, ठीक है? जिससे आपका सर जख्मी हो गया, उसका बदला हजरत हमजा रदी अल्लाह अन्हो ने अबू जहल के सर पर कमान मार कर और इस्लाम ला कर लिया। अब ये हजरत हमजा रदी अल्लाह अन्हो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का नाम है, ठीक है? मैं एक नेक्स्ट क्लास में आपको इंशाल्लाह उनकी पूरी जो फैमिली है उसका फैमिली ट्री दिखाऊंगी, फिर आप लोगों को याद हो जाएगा जुबानी, ठीक है? मैं फैमिली, मुझे याद करवाइएगा, मैं आप लोगों को फैमिली ट्री दिखाऊंगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसमें ब्रांचेस निकलती हैं सबके नाम। जी जी बेटा, क्या कुमान कहा? क्या होता है? ये कुमान क्या होता है? कमान, ये जैसे होती है ना सॉर्ड, ऐसे ही यस। जिसके अंदर तीर लगे होते हैं ना, उसको कहते हैं कमान। तीर मारते हैं ना आप निशानाबाजी करके किसी को, तो यस। आपकी जो सारे तीर हैं वो एक कमान के अंदर होती हैं। जी बेटा। जिसे तीर कमान भी कहते हैं ना। जी जी। ये बो भी कहते हैं इसको। सॉरी, दोबारा बोलिएगा बेटा, क्या कहा आपने? इसको बो भी कहते हैं। अच्छा, ये जो आप निशाना लेते हो ना किसी का, शॉट लेके मारते हो, तो आपके जो तीर हैं वो कमान के होते हैं, अंदर होते हैं ना, आप एकदम उसको निशाने पर रख के मारते हो तो तीर जाके डायरेक्ट किसी को लगता है, वो सारे आपके तीर जो है वो कमान के अंदर होते हैं, ठीक है? वो मारी जैसे समझ लें कि एक कोई वेपन समझ लें आप,
کوئی مارا ہے، مار کر اس کو پہلے تو مارا ان کو، پھر انہوں نے جو ہے بدلہ کس طرح سے لیا، اسلام قبول کر لیا. آپ کو ون بائی ون نا سب کا ہی تذکرہ انشاءاللہ مل جائے گا، جو بھی کوشچنز ہیں آپ کے ان کے آنسرز آپ کو ملتے جائیں گے. عقبہ نے ایک مرتبہ سجدہ کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اس زور سے دبا کر مروڑی کہ معلوم ہوتا تھا کہ آنکھیں باہر نکل پڑے گی. تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اذیتیں اس حد تک تھی نا، اتنی تکلیفیں دی گئی تھی کہ گردن اس زور سے دبا کر اس نے مروڑی ہے نا، نعوذ باللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں باہر کو نکل آئیں. آپ یہ خود ہی دیکھیں کہ کب کتنی انٹینس سچویشن ہوتی ہے، جیسے آپ کو ایسے فیلنگ آتی ہے کہ بس بہت برا کچھ ہو رہا ہو، تبھی آنکھیں آپ کی باہر آتی ہیں. ایک بار قریش کے چند مشرکین مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو گئے اور انہوں نے ایک چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے گرد ڈال دی اور بل دینے لگے. یہ دیکھیں، اب یہ تک چادر کو بھی بل دینے لگے تو وہ رسی ٹائپ بننا شروع ہو جاتی ہے. وہ کرنا کیا چاہتے تھے، تاکہ وہ کس کر، مطلب اتنی زور سے وہ بل دے رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹے، مطلب کہ وہ ایک ایسی بن جائے گی نا بل دینے سے، جیسے کہ وہ ہوتی ہے رسی. تو وہ کرنا کیا چاہتے تھے کہ آپ کا گلا گھونٹ دینا، نعوذ باللہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، بھاگے بھاگے آئے اور بچانے کی کوشش کی تو مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو گئے اور اتنا مارا کہ سر کے بال تک نوچ کر توڑ ڈالے تھے، نعوذ باللہ. یہ دیکھنے پھر بات کس کی تھی، قریش کے چند مشرکین کی بات تھی جو حملہ آور ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، اور پھر جو چادر ہے اس کو اس سچویشن میں لایا گیا کہ جیسے ان کا گلا پوری طرح دبا دیا جائے نا بل آنے کے بعد. تو جب حضرت ابو بکر کو پتہ چلا تھا تو وہ آئے تھے اور بچانے کی کوشش کی تھی. تو مشرکین نے مزید کیا کیا کہ وہ حملہ آور ہو گئے ان کے اوپر اور اتنا مارا کہ سر کے بال تک نوچ ڈالا. مطلب کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اگر ہیلپ بھی کرنا چاہ رہے ہیں نا تو یہ لوگ پھر بھی اس قدر وہ ریونج لے رہے تھے اور اس قدر جو ہے وہ اینیمٹی پہ اتر آئے تھے کہ ان کو بھی مدد کرنے سے روکنا جو ہے یہ انہوں نے یہ کیا. اور پھر دیکھیں کس طرح سے نقصان پہنچائے کہ سر کے بال تک نوچ ڈالے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام مظالم کے باوجود حق بات کہنے سے نہیں رکے، بلکہ قریش کو اللہ کی وارننگ سنا دی کہ میں تمہارے پاس تمہارے قتل و ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں، مطلب یہ کہ عنقریب تمہارا قتل و خون ہونے والا ہے. اب دیکھیں، اب انہوں نے یہ سارا کچھ سہ کر بتا دیا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. ایون بڑی بڑی جو بھی ان کے خلاف کیے گئے، ان پہ اٹیکس کیے گئے، اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کنوے کی، کیونکہ وہ سچ کہہ رہے تھے، جھوٹ تو وہ کچھ کہہ نہیں رہے تھے جو چپ ہو جاتے. پھر ان کو اللہ کی دی ہوئی وارننگ بھی بتا دی کہ تم لوگ اگر باز نہیں آؤ گے نا تو زندگی تو اللہ کے ذمہ ہے نا، تم لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا یا ذبح کر دیا جائے گا. اور یہ ان کو وارننگ دی گئی تھی. تو یہ ظلم و ستم نبوت کے ابتدائی دور کے، جب پروفٹ ہوڈ شروع میں بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع کا ٹائم پیریڈ ہے نا، تب کے ہیں یہ سارے کے سارے ظلم و ستم جو مشرکین مکہ کے ہاتھوں دیے گئے. جتنے بھی کافر تھے، مشرک تھے مکہ کے اندر، اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے یہ سب کیا تھا. آگے مدنی دور میں یہودی اور منافقین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایذا پہنچائی، جس کا بعد میں ذکر ہوگا. اب یہ جو مشرکین مکہ ہے انہوں نے نہیں چھوڑا مکہ میں. اب جب مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے ہیں تو وہاں جن کی سازشوں کو فیس کرنا پڑا ہے وہ یہودی اور منافق ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ بات کیجئے منا. یس میم، میں کہہ رہی تھی کہ یہ جب تک مطلب یہ سارے خلیفہ جو تھے جن کو پہلی جنت کی وہ مل گئی تھی، کہ جیسے حضرت محمد فوت ہوئے تھے تو اس کے بعد حضرت ابو بکر آ گئے، اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ وغیرہ سب آ گئے تھے نا اسلام کو پھیلانے کے. پھر اس کے بعد پھر ایک اور بار کس نے پھیلایا تھا یہ سارا اسلام؟ پہلے جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے ٹائم پیریڈ میں جو لوگ تھے نا، ان کے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، یا ان کے جو ٹائم پیریڈ میں جس نے ایک بار بھی ملاقات کی نا اس کو صحابی کہا جاتا ہے. جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پیریڈ میں ان کے ساتھ تھے، ان کا ساتھ دیا، ان سے ملاقات بھی کی، ایون ایک بار ہی ملے ہوں بے شک، ان سب کو صحابی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے اسلام کو اپنایا. اس کے بعد جو اگلی آنے والی پوری چین ہے اس کو تابعین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب صحابی کے بعد نیکسٹ جو لیول ہے وہ تابعین کا ہے، اور تابعین سے بھی آگے تبع تابعین ہے.
اس طرح سے پھر ون آفٹر دا ادر یہ چیز چلتی گئی. اللہ کا مقصد تھا اسلام کو پھیلانا تو وہ پھیلتا ہی چلا گیا اور ہم تک آ گیا الحمدللہ. ٹھیک ہے, یہ ون آفٹر دا ادر گروپس کی طرح ہے. پہلا لیول صحابیوں کا ہے, اس کے بعد تابعین کا ہے, اس کے بعد تبع تابعین ہے, اور پھر یہ آگے پھیلتا ہی چلا گیا. ٹھیک ہے, آگے کیٹیگری جو ہے ان کے نام تو ایسے نہیں ہیں کوئی, لیکن ان کو سب کو آپ ایسے, اب ہم بھی تو تابعین ہیں نا, ہم بھی تو فالو کرنے والے ہیں نا. اب ہمیں کہیں کہ ہم تابعین میں شمار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم صحیح بالکل تابعین ہیں. ٹھیک ہے, ہم تو صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں ہی ہیں, لیکن ہم فالو کرنے والے بھی تو انہی کے ہیں. تو ہم آگے سمجھے کہ پہلے صحابی, پھر تابعین, پھر تبع تابعین, اور آگے پھر ایسے ماشاءاللہ پھیلتا ہی چلا گیا. اب یہاں تک آ گئے. اوکے جی اچھا جی, اب یہاں تک ہی رکھیں یا آگے کنٹینیو کریں جیسے آپ لوگ. میم آج تک کدھر رکھتے ہیں تاکہ اگلا نہ بھولے نا, ورنہ پھر اگر زیادہ کر لیں گے تو سارا بھول جائے گا. جی کیونکہ جتنے پوائنٹس ہیں یہ آپ یاد رکھنے بھی ضروری ہے نا. آج ہم یہیں پہ رکھتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب ہم العالمین. لوگ آگے کا یاد کریں گے تو پھر پیچھے کا بھول جائے گا, پیچھے کا یاد کریں گے آگے کا بھول جائے گا. انشاءاللہ یاد رہے گا. تھوڑا تھوڑا کر کے چلتے ہیں نا, جتنی مقدار ہم ایزیلی یاد رکھ سکے, ہمیں بھولے نہیں, اور آگے آگے جیسے ہم بڑھتے جائیں تو ہمیں پچھلا سارا کلیئر ہوگا, تو آگے آگے پڑھنے میں ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ وہاں یہ سٹیپ گزر چکا ہے, ہمارے ذہن میں ہوگا, اگلی چیز ہمیں زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گی. اور ہمارا مقصد صرف اسے پڑھنا ہی تو نہیں ہے, ہمارا مقصد اسے آگے لوگوں کو بتانا بھی تو ہے نا, تاکہ جو سیرہ کو نہیں پڑھ پا رہے, نہیں سمجھ پا رہے, تو انہیں ہم چاہے موٹی موٹی باتیں ہی بتائیں, ہم بتائیں دیکھیں ہم بھی تو تابعین ہیں نا, ہم نے بھی تو پھیلانا ہے نا اس کو. کیا خیال ہے, ہم لوگ دوسروں کو فورس کر سکتے ہیں اسلام کے لیے. کسی کو فورس کر سکتے ہیں یہ پوچھ رہی ہیں؟ یس.